قدرت کا وہ عطیہ جس نے انسانیت کے برتری کا ساری مخلوق ارضی سے نہیں ملائکہ سے بھی اعتراف کرا لیا ہے، وہ صرف عقل نہیں بلکہ عشق بھی ہے۔ عقل نے اگر ہمیں کائنات ارضی پر کرامت بخشی تو عشق نے ہمیں صف ملائکہ کا امام بنا دیا۔ مدرسہ عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خانقاہ عشق کی تربیت فرماتا ہے۔ یہ ایک علمی مگر لطیف نکتہ ہے کہ عقل اور عشق دونوں عین سے لکھے جاتے ہیں، اور عین کے معنی عربی زبان میں آنکھیں ہیں، جس کی دونوں آنکھ سلامت ہے۔ عقل اور عشق ساتھ لے کر چلا ہے، وہ اخیارہ ہے، بے عیب ہے، اور اس کا ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھتا ہے۔ اور جس کے پاس صرف عقل ہے اور عشق نہیں، یا عشق ہے اور عقل نہیں، وہ ایک آنکھ والا ہے۔ عقل محض اس کو ملحد بنا سکتی ہے اور عشق محض فریب کی ٹٹی بن سکتا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو مدرسہ سے گزرتے ہیں اور خانقاہ میں ٹکتے ہیں۔ اسی تربیت عشق کا مظاہرہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا کہ ہمارے آنکھیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کا جزو بدن ہوگا، جس کو ہم اور آپ منہ مبارک کہتے ہیں، اور جس کے پیارے نظارہ کے لیے تڑپتے ہوئے دل، مچلتے ہوئے سینہ کو لے کر ہم اور آپ یکساں بے قرار ہے۔ دنیائے عشق کا قانون تو ہے کہ پھر جملہ نسبت بتو کافی بود مرا، بلبل ہمی کے کافیے گل شبز بسس۔ اگر بلبل اس پر ناز کر سکتا ہے کہ وہ کافی گل ہے اور اسی کو اپنے لیے سند محبت جانتا ہے، تو منہ مبارک نبوی کے لیے ہمارا امتی ہونا اس سے زیادہ کافی ہے۔ لیکن یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ان معجزات سے جس کے بنا پر رسول پاک کی افضلیت و اشرفیت و اقلیت پہ گروہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے، اور اقوام عالم کی نگاہیں خیرہ ہیں کہ اگر کوئی کلمہ بھی زبان اقدس پر جاری ہوا اور آواز ہواؤں میں قدرتی نظام کے ماتحت گم ہوئی، تو وہ ہوا جو آواز پا کر واپس نہیں کرتی اور نظر فضا کر دیتی ہے، وہ اپنا دستور اس کلمہ کے بارے میں نہ برس سکی زبان سے کلمہ نکلا اور دل والوں نے سب پہ دل پر نقش کر لیا، پھر اہل قلم نے کرتاس پر محفوظ کر لیا، ارباب حفظ و ضبط نے دماغ میں محفوظ کر لیا، اور حاضرین نے غائبین تک پہنچایا۔ جس غائب نے پایا اس نے پہلے حاضر کو جانچا، جب راست بازی کے اصول پر پرکھ کر کھڑا پایا تو وہ غائبین بھی حاضرین کی طرح ذمہ دار ہو گئے، اور پھر ان کو جو ملا انہوں نے دوسروں تک باحفاظت تمام پہنچایا۔ غرض ہر کرن میں جرح و تعدیل کی عظیم کسوٹی پر آج کھڑا اترتا ہوا ایک ایک کلمہ بعودہ تعالی پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا، جو احادیث کی مقدس کتابوں میں آج دوست اور دشمن کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اقوام عالم کو اس کا احساس ہے کہ علم اسماء الرجال مسلمانوں کی کرامت اور اسناد نبوی مسلمانوں کے رسول کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اس لیے ہم یہ جان کر کہ یہ منہ مبارک واقعی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کا منہ مبارک ہے، آپ کو اس اعجاز نبوی سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی قال بھی بے سند نہیں، اس کا کوئی بال بھی بے سند نہیں ہو سکتا۔ لیجئے اب سند سنیے کہ نقل ہے ایک روز سرور کائنات افضل مخلوقات رسالت پناہ رسول اللہ صاحب الشق القمر آسمان رسالت کے مہر منور فلک الجلالت کے ماہ کامل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 26 ربیع الاول روز یکشنبہ یا دوشنبہ کو 7 ہجری کو، جبکہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال 14 روز کی ہوئی تھی، مدینہ طیبہ میں وقت ظہر سے وضو سے فارغ ہو کر محاسن مبارک میں شانہ فرما رہے تھے کہ ایک منہ مشکبو جدا ہوا۔ اس وقت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ میں سے 2 صاحب حاضر تھے، ایک حضرت زید بن ثابت اور دوسرے حضرت سلمان فارسی۔ ان حضرات کے دل میں جذبہ کاملہ و داعیہ صادقہ پیدا ہوا کہ اس منہ مبارک سے بہرمند ہوں۔ یہ منہ مبارک آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تھا۔ آپ کو ان اصحاب کے اس قلبی جذبہ پر اطلاع تھی، چنانچہ حضور نے اس منہ مبارک کے 2 حصے کیے، ایک حضرت زید بن ثابت
को और दूसरा हजरत सलमान फारसी को अता फरमाया। हजरत ज़ैद बिन साबित से हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचा, उनसे हजरत इमाम हुसैन को। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस मुँह मुबारक के अलावा 2 मुँह मुबारक और भी थे। एक हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहू का। ये दोनों मुबारक हजरत खातून जन्नत ने अहदे तिफली में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलूए मुबारक में बतौर तावीज़ डाले थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 फर्जंद थे, एक अली अकबर, एक ज़ैनुल आबिदीन, एक अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तीनों मुबारक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 2 फर्जंद थे, एक कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हर से मुँह मुबारक इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। उनके 2 फर्जंद थे, एक अब्दुल्ला और दूसरे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये हर से मुँह मुबारक इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 3 फर्जंद थे, मोहम्मद, इस्माइल और मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। ये मुँह मुबारक मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 फर्जंद थे। ये मुँह मुबारक उनमें से हज़रत अली मूसा रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 2 फर्जंद थे, मोहम्मद हसन और मोहम्मद तकी। ये मुँह मुबारक मोहम्मद तकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे और इमाम मोहम्मद तकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम अली नकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 2 फर्जंद थे, मोहम्मद सादिक और इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी के 2 लक़ब हैं, हसन अस्करी और अली अस्करी। ये मुँह मुबारक अली अस्करी को पहुँचे। आप शामिरा में थे। वक्त रहलत आपकी खिदमत में शेख बुरहानुद्दीन हाजिर थे। आपने ये तीनों मुबारक उन्हें अता फरमाया। शेख बुरहानुद्दीन से उनके फर्जंद शेख अहमद को, उनके फर्जंद मोहम्मद को, उनके फर्जंद शेख सुलेमान को, उनके फर्जंद शेख यूसुफ को, उनके फर्जंद शेख इस्माइल को, उनके फर्जंद शेख अबुल फता को, उनके फर्जंद शेख महमूद को। आगे बढ़ो, अरे आगे निकलते रहिए भाई, आगे निकलते चलिए, आगे कम हो जाएगा। ए भैया आगे निकलो। हेलो। उनके फर्जंद शेख वहीउद्दीन को, उनके फर्जंद शेख नूरुद्दीन को पहुँचे। शेख नूरुद्दीन ने कुछ मुद्दत बाद मुल्क अजम की तरफ सफ़र किया। जब आप सूस्तान में तशरीफ़ लाए, वो शहर और वहाँ की दिलकश आबो हवा व सरसब्ज़ी